جملہ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدل الافلاق والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، بڑی مشہور یہ آیت کریمہ قرآن کریم پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ پاک اور بہتر مہینہ ہے جسے ہم اور آپ رجب المرجب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 27ویں شب کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ اس معراج کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج شروع فرمائے تو ان میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ بس ان تمام واقعات میں سے میں حدیث کے تعلق سے ایک واقعہ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آقا معراج کے دلہا دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو بیت المقدس سے پہلے آسمان، پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان، جب تو چوتھے آسمان پہ سفر کیے تو ان چوتھے آسمان پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتہ کو دیکھا جو بالکل تنے تنہا اکیلے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے بہت بڑی تختی لگی ہوئی ہے، اور سامنے ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخیں مشرق سے لے کر کے مغرب تک کے پھیلی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے اور یہ کون فرشتہ ہے جو اکیلے اور تنے تنہا چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہیں جو لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والے، بیوی کو یتیم کرنے والے، بیوی کو بیوہ کرنے والے، بچوں کو یتیم کرنے والے، اونچے اونچے محلات کو یہ ویران کرنے والے، قبرستان کو آباد کرنے والے فرشتے، جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب جبریل امی ملک الموت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، او ملک الموت، تم انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اگلے اور پچھلے نبی کے نبیوں کے سردار، محبوب رب غفار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا سننا تھا تو اب ملک الموت آگے بڑھتے ہیں، نبی کو سلام عرض کیا اور محبت کے ساتھ نبی کے پیشانے کو بوسہ دیا، اور کہتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے کوئی حکم ہے تو آپ بتائیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، کوئی حکم نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے جو بہت بڑی تخت لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں۔ تب ملک الموت نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ جو تخت ہیں جس میں رب تبارک و تعالی نے پورے دنیا کے انسانوں کے روح کو اس میں جمع کر دیا ہے، اور یہ تخت میرے قبضے میں ہے۔ اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو سامنے بہت بڑا درخت آپ دیکھ رہے ہیں، اس درخت پہ جتنے پتے ہیں، ان پتے پہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا نام اس درخت کے پتے پہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں صبح سے لے کر کے شام تک کے اس درخت کے پاس بیٹھ کر کے اس درخت کے پتے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی خاصیت یہ ہے اور دیکھنے کی وجہ یہ ہے
کہ جب میں اس پتے کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ اگر اس سے ایک پتا اس درخت سے پیلا ہوتا ہے یعنی ایلو ہو جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ فلاں انسان بیمار ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو میں ایک پیالے میں پانی لے کر کے جاتا ہوں اور اس پانی سے اس پتے پہ میں چھڑکتا ہوں۔ یا رسول اللہ چھڑکنے کی وجہ سے اگر وہ پیلا پتا اپنے رنگت پہ آ جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیماری سے شفا یابی عطا فرما دیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لیکن جب یہ پتا اپنی اصلی رنگت پہ نہیں آتی ہے، نہیں بدلتی ہے، یعنی پیلا سے جب یہ کالا ہو جاتا ہے تو یا رسول اللہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب انسان کا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ جیسے ہی اس انسان کے نام کا پتا گرتا ہے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کے پاس روح نکالنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ میں تو ملک الموت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جس شکل میں چاہوں جس کے پاس روح نکالنے کے لیے میں چلا جاؤں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی عاشق رسول ہوتا ہے تو یا رسول اللہ میں اس کے سامنے اچھی صورت لے کر کے جاتا ہوں اور اس کی روح کو آسانی سے نکال لیا کرتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ گنہگار ہوتا ہے تو میں اپنی ڈراؤنی شکل لے کر کے جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ میری شکل کو دیکھتا ہے یا رسول اللہ دیکھنے کے بعد وہ بالکل چلانے لگتا ہے اور اس انداز سے چلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے ملک الموت تھوڑی سی تو مجھے مہلت دے دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کچھ دیر کی مہلت دے دے، میں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رو کر کے توبہ کر لوں، پھر میری روح کو تم نکال لینا۔ یا رسول اللہ اس وقت یہ ناممکن ہو سکتا ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے اور ہم اسے مہلت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ اس وقت میں اس انسان کے روح کو جسم سے نکال لیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے۔ جب اس کے نام کا پتا گر جاتا ہے رب کا حکم آتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی روح کو اس کے جسموں سے نکال کر کے الگ کر دیتا ہوں۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو میں اس کی روح کو نیک جگہ اچھی جگہ پہ لے جا کر رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر بندہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کے گناہ کے مطابق میں اس کی روح کو اسی جگہ لے جا کر رکھ دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس واقعے سے یہی پتہ چلا کہ معراج کی رات جب مصطفیٰ کریم اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے تو ان تمام واقعات میں سے ایک واقعات یہ بھی پیش آیا ہے جو چند لمحوں کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے 27ویں شب کو شب بیداری کر کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عبادت کرے، رب سے دعائیں کرے، اپنے گناہوں کے بارے میں رب سے فریاد کرے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔